بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی مجرم ذہن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ 1 منٹ خلیل صاحب، میں ڈرائنگ روم کھلواتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی قاضی بنگلے کے اندر غائب ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد خلیل ڈرائنگ روم میں قاضی قیوم کے روبرو بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب، رسمی الیکس لیک کے بعد خلیل نے کہا، آپ تو ہاتھ ہی نہیں آ رہے۔ دفتر کے چکر لگا لگا کر پریشان ہو گیا ہوں، اور ویسے بھی ادھر جاتے ہوئے ڈرنے لگا ہوں، کہیں ان تینوں کی طرح آپ مجھے بھی کسی الزام میں بند نہ کروا دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں یار، قاضی نے بے تکلفی سے کہا۔ پہلے تم بتاؤ ٹھنڈا چلے گا یا گرم، اس کے بعد میں تمہیں ان تینوں کی بدماشی کی تفصیل سناتا ہوں۔ ٹھنڈا گرم تو رہنے دیں جناب، خلیل اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، اور ان تینوں کی بدماشی کا قصہ بھی ڈالیں جہنم میں۔ میں تو اپنے منافع کے لیے آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں۔ بڑی مشکل سے آپ کے دولت خانے کا پتہ چلایا ہے۔ آج 21 تاریخ ہے اور آپ اسی تاریخ کو مجھے منافع دیا کرتے تھے۔ قاضی نے دوستانہ انداز میں سنجیدگی سے خلیل کو دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یار میں بزنس مین ہوں، کوئی گھسیارا نہیں۔ مجھے ایک ایک تاریخ اور ہر تاریخ کا ایک ایک پل بخوبی یاد رہتا ہے۔ تمہارے منافع کی بات بعد میں ہوگی، پہلے تم اپنے دوست شکیل کی زیادتی کی تفصیل سن لو۔ میری جگہ جو بھی ہوتا ان تینوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا۔ خلیل کے پاس قاضی کی بات سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں قاضی نے اسے شکیل، اشفاق اور مروت کی غنڈہ گردی کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بتایا۔ اس کے مطابق اشفاق اور مروت کو شکیل نے بھڑکایا تھا۔ وہ جیسے ان کا سرغنہ بن گیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئے۔ قاضی نے بات کے اختتام پر کہا، میں نے ان کی گالیاں سن کر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے میری شرافت کو کمزوری جانا اور میرے دفتر میں توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ مجبوراً مجھے پولیس کو کال کرنا پڑا۔ خلیل پوری توجہ سے قاضی کی کہانی سن رہا تھا۔ اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ قاضی کی بات میں جھوٹ اور سچ کا کیا تناسب تھا۔ اسے اپنے 3 لاکھ کی فکر تھی جو ڈوبتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کسی طرح یہ رقم قاضی کے پاس سے نکل آتی تو وہ گراں قدر منافع پر لعنت بھیجنے کو تیار تھا۔ اسے خاموش پا کر قاضی نے مزید کہا، دیکھو خلیل، تم عاقل بالغ شخص ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے بزنس میں دیر سویر چلتی رہتی ہے۔ میں نے انہیں صرف 2 دن صبر کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ میری بات مان لیتے تو کچھ بھی نہ بگڑتا۔ کل میرا چیک کلیئر ہو گیا ہے، میں انہیں آج پیمنٹ کر دیتا، لیکن ان کی جلد بازی اور بے اعتباری نے انہیں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ خلیل نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے قاضی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، جناب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ میں تو اس وقت صرف اپنے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ قاضی نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی اور بولا، شام کے 7 بج رہے ہیں۔ اس وقت تو میں تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ گھر میں نقدی رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ آج کل ویسے بھی چوری ڈکیتی عام ہو گئی ہے۔ اگر آج تم دفتر میں مجھ سے مل لیتے تو معاملہ نمٹ جاتا۔ خیر، قاضی نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک طویل سانس لی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، تم کل صبح 11 بجے میرے پاس آ جاؤ۔ میں تمہیں اپنے ساتھ بینک لے جاؤں گا اور منافع کی رقم مبلغ 30,000 روپے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ مجھے بینک سے ایک بڑا اماؤنٹ ڈرا کروانا ہے۔ خلیل کو قدرے اطمینان ہوا۔ اس نے پوچھا کہ میں کل 11 بجے آپ کے دفتر آؤں یا گھر پر؟ تم یہیں آ جانا، دفتر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، قاضی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ خلیل اٹھ کھڑا ہوا۔ قاضی اسے رخصت کرنے گیٹ تک آیا اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، مجھے پتہ چلا ہے مروت اور اشفاق نے پولیس والوں کی مٹھی کو گرما کر اپنی جان چھڑا لی ہے، لیکن شکیل بیچارہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ کل اس کی رہائی کا بندوبست کروں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا، یار تمہارا یہ دوست شکیل تو سخت بے وقوف آدمی ہے۔ اگر فرصت ملے تو اسے سمجھاؤ، دماغ کو گرم رکھنے سے ہمیشہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ خلیل نے اسبات میں گردن ہلائی اور اس کے بنگلے سے نکل آیا۔ یہاں سے خلیل کی بدبختی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وہ 3 لاکھ کی خطیر رقم قاضی کے پاس پھنسا چکا تھا۔
وصولی کی صورت میں 2 ماہ کا منافع یعنی 60,000 کی رقم اس کے ہاتھ آئی تھی۔ تیسرے ماہ کا منافع لینے وہ قاضی کے بنگلے پر پہنچا تو خلاف توقع صورتحال سے اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ قاضی کے بلانے پر آیا تھا، لیکن قاضی کے بجائے اس کی ملاقات نوشابہ سے ہو گئی۔ اس کی گھنٹی کے جواب میں نوشابہ نے گیٹ کھولا تو خلیل اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ نوشابہ عرف نوشی نے بغور اس کا جائزہ لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ غالباً خلیل صاحب ہیں؟ جی، قاضی صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ خلیل نے جلدی سے کہا، آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے۔ اس وقت 10:30 بجے تھے۔ قاضی نے اسے 11 بجے آنے کو کہا تھا۔ خلیل نے قدرے شرمساری سے کہا، کوئی بات نہیں، میں آدھا گھنٹہ انتظار کر لیتا ہوں۔ انتظار میں خواہ مخواہ اپنا وقت برباد نہ کریں، نوشابہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ قاضی صاحب گھر پر نہیں ہیں، وہ آدھا گھنٹہ پہلے کسی ضروری کام سے نکلے ہیں اور شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ خلیل نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا۔ نوشابہ نے بتایا، انہوں نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، البتہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ وہ آفس نہیں گئے۔ ویسے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے لیے ایک میسج چھوڑ کر گئے ہیں۔ کیسا میسج؟ خلیل نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ان کے درمیان یہ مکالمہ گیٹ پر ہی ہو رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نوشابہ گیٹ کے اندر بنگلے میں تھی، خلیل بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ خلیل کے سوال کے جواب میں نوشابہ نے بتایا، قاضی صاحب نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ آج رات کو 8 بجے کے بعد کسی وقت آ کر اپنی رقم لے جائیں۔ وہ واپسی پر کیش اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ انتظام وہ خاص طور پر آپ کے لیے کریں گے، ورنہ وہ گھر میں رقم رکھنے کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ بات کل شام قاضی نے بھی اسے بتائی تھی۔ نوشابہ کی بات سن کر خلیل کو قدرے اطمینان ہو گیا۔ ویسے بھی جب کوئی حسین و جمیل خاتون تسلی دے رہی ہو تو لا محالہ مطمئن ہونے کو جی چاہتا ہے۔ حسن اپنے اندر عجیب و غریب خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ بیک وقت مسیحا بھی ہے اور قاتل بھی۔ تاریخ میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ جب کسی خوب روح حسینہ نے ناقابل تسخیر قوت کے پہاڑ مرد کو موت کے منہ میں دھکیلا ہو۔ یہی حسن بردار صنف نازک بعض مقامات پر مرض الموت میں مبتلا شخص کے تن ضعیف و نظار میں زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں شاید اسی لیے نرسوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ خلیل نے بڑی فرما برداری سے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں رات کو دوبارہ چکر لگاؤں گا، آپ قاضی صاحب کو بتا دیجئے گا میں آیا تھا۔ ضرور بتا دوں گی، نوشابہ زیر لب مسکرائی اور گیٹ بند کر دیا۔ خلیل کے پاس سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنی دکان کی طرف چلا گیا۔ ویسے اس کا دل مطمئن تھا کہ نوشابہ نے اسے گولی نہیں دی ہوگی۔ آج رات ہر صورت اسے منافع کی رقم مل جائے گی۔ اس کے اطمینان کے کانچ کا محل اس وقت ریزہ ریزہ ہو گیا جب دوپہر 1 بجے پولیس نے اسے اس کی دکان سے گرفتار کر لیا، نوشابہ کے قتل کے الزام میں۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور ایکیوزڈ باکس میں میرا موکل اور اس مقدمے کا ملزم خلیل سر جھکائے کھڑا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ فرد جرم اور صحت جرم سے انکار کا معاملہ گزشتہ پیشی پر نمٹ گیا تھا۔ مذکورہ پیشی پر میں نے خلیل کی ضمانت کروانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس سعی میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب صورتحال مختلف تھی۔ میں کیس فائل کا اچھی طرح مطالعہ کر چکا تھا اور ادھر ادھر سے کافی مفید معلومات اکٹھی کر لی تھیں۔ شکیل پوری طرح مجھ سے تعاون کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے ایک عمدہ ہرکارہ ثابت ہو رہا تھا۔ 4 ماہ پہلے پولیس نے اس کی جان چھوڑ دی تھی۔ پتہ نہیں اس کی رہائی میں قاضی کی مہربانی شامل تھی یا پھر پولیس کی بے بسی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چند اہم باتوں کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کیس کو عدالت میں لگے کم و بیش 4 ماہ گزر چکے تھے۔ میں نے 1 ہفتہ قبل یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ازیں قبل جو وکیل صفائی خلیل کی وکالت کر رہا تھا، اب اس سے جان چھڑا لی گئی تھی۔ اس اللہ کے بندے نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ وہ ایک بھاری رقم وصول کر کے مخالف پارٹی سے جا ملا تھا۔ قاضی قیوم ایسے چمتکاروں کا ماہر تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق نوشابہ کی موت 22 مارچ کی دوپہر 10 بجے اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتولہ کی لاش ڈرائنگ روم میں پائی گئی تھی۔ گھر کے دیگر کمروں میں خاصی ابتری پائی گئی تھی۔ پہلی نظر میں وہ ڈکیتی کی واردات دکھائی دیتی تھی،
لیکن حیرت انگیز طور پر قیمتی سامان میں سے کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بنگلے میں داخل ہونے والے یا والوں کو کسی خاص چیز کی تلاش تھی جس کے حصول کی خاطر انہوں نے بڑی بے دردی سے خانہ تلاشی لے ڈالی تھی۔ مدعی قاضی قیوم کی نشاندہی پر پولیس نے خلیل کو نوشابہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہایت ہی مختصر اور سادہ تھی۔ پولیس نے جو چالان عدالت میں پیش کیا اس میں مجھے بہت سے سقم نظر آئے۔ ایک بڑی سی مثال فنگر پرنٹس کی تھی۔ پولیس رپورٹ میں کسی بھی حوالے سے فنگر پرنٹس کا ذکر تک نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کیس پچھلے 4 ماہ سے مسلسل ٹلتا چلا آ رہا تھا، لہٰذا اب تک اگر کوئی چھوٹی موٹی کارروائی ہوئی بھی تھی تو وہ کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس پیشی پر جج نے نئے سرے سے ملزم کا بیان ریکارڈ کروایا۔ خلیل حلفیہ بیان دے چکا تو وکیل استغاثہ اس کے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ اس بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ وہی بیان تھا جو اس سے پہلے اس نے پولیس کو دیا تھا۔ میں یہ ساری تفصیلات خلیل کی کہانی کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں۔ وکیل استغاثہ چند لمحے ناقدانہ نظر سے ملزم کو گھورتا رہا، پھر جارحانہ انداز میں استفسار کیا، مسٹر خلیل، تمہیں مقتول نوشابہ سے کیا دشمنی تھی؟ میں کبھی بھی اس کا دشمن نہیں رہا، میرے موکل نے بے خوفی سے جواب دیا۔ ہماری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی کھڑے کھڑے مختصر سی جو بڑی خوشگوار تھی۔ میں اس مختصر ملاقات کی تفصیل اپنے بیان میں بتا چکا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دشمنی قاضی صاحب سے تھی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، خلیل نے کہا۔ پھر تم نے قاضی کی اہلیہ نوشابہ کو کیوں قتل کیا؟ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ کیا تم وقوعہ کے روز مقتول کے بنگلے پر نہیں گئے تھے؟ مجھے اس بات سے قطعاً انکار نہیں۔ تمہیں کس چیز کی تلاش تھی جس کے حصول کی خاطر تم نے پورا گھر الٹا کر رکھ دیا؟ وکیل استغاثہ سخت لہجے میں مستفسر ہوا، اور جب مقتول نے مزاحمت کی کوشش کی تو تم نے گلا دبا کر اس کی جان لے لی۔ یہ جھوٹ ہے، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے کسی کی جان نہیں لی اور نہ ہی مجھے اس بنگلے میں کسی چیز کی تلاش تھی۔ میں نے تو بنگلے کے اندر قدم بھی نہیں رکھا۔ میں قاضی قیوم سے اپنی رقم لینے وہاں گیا تھا۔ نوشابہ نے رات میں آنے کو کہا اور میں لوٹ گیا۔ نوشابہ نے مجھے بتایا تھا قاضی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہے۔ وکیل استغاثہ نے ایک نکتہ اٹھایا، اگر قاضی قیوم تمہیں گھر پر نہیں ملا تھا تو تم اس کے دفتر چلے جاتے۔ اس افراتفری اور قتل کی کیا ضرورت تھی؟ وکیل استغاثہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن تم تو وہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہنچے تھے، اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر واپس کیسے آتے؟ وکیل استغاثہ کے آخری جملے میں طنز کی آمیزش تھی۔ میرے موکل نے بے بسی سے سر ہلایا اور صرف اتنا کہا، آپ کے قیاس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وکیل استغاثہ نے 2-4 مزید تلخ و ترش سوالات کیے، پھر جرح کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ وہ ملزم سے مخاطب ہوتے ہوئے مستفسر ہوا، مسٹر خلیل، وقوعہ سے 4 روز قبل قاضی صاحب کے دفتر میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، تم اس واقعے کو بھولے تو نہیں ہوگے؟ قاضی قیوم نے تمہارے ایک دوست سمیت 3 افراد کو تھانے میں بند کروا دیا تھا۔ وہ واقعہ افسوسناک ہے، لہٰذا اسے فراموش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خلیل نے سادگی سے جواب دیا۔ میرا موکل نہایت ہی سمجھداری سے وکیل مخالف کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ ابھی تک مجھے اس کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، لہٰذا میں خاموش کھڑا وہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ خلیل میری ہدایات پر منوعن عمل کر رہا تھا۔ وکیل استغاثہ چند لمحات تک ملزم کو گھورتا رہا، پھر فلسفیانہ انداز میں بولا، جس چیز کو فراموش نہ کیا جا سکے وہ ناقابل فراموش ہو جاتی ہے۔ ناقابل فراموش واقعات کو یاد کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن تم نے جو گری ہوئی حرکت کی ہے وہ ادب آداب کے دائرے سے باہر ہے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ میں نے اس مرحلے پر مداخلت ضروری سمجھی اور جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وکیل استغاثہ جانے کس جوش میں اچھل رہے ہیں، انہیں اپنی لینگویج کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک پڑھے لکھے شخص کو یہ انداز زیب نہیں دیتا۔ میں سمجھ نہیں سکا وہ میرے موکل کی کون سی گری ہوئی حرکت کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے نازیبا انداز میں۔ جج نے میرے اعتراض پر باری باری وکیل استغاثہ اور ملزم کو دیکھا،
پھر خلیل سے پوچھا، مسٹر کیا تم نے وکیل استغاثہ کی بات سمجھ لی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے سادگی سے بولا، نہیں جناب، میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ آسان الفاظ میں اپنی بات کی وضاحت کرے۔ وکیل استغاثہ نے معاندانہ انداز سے مجھے دیکھا اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 18 مارچ کی دوپہر ملزم کا ایک دوست اپنے 2 حواریوں کے ساتھ قاضی قیوم کے آفس پہنچا اور وہاں خوب توڑ پھوڑ مچائی۔ اس قابل دخل اندازی پولیس والے واقعے پر قاضی نے متعلقہ تھانے فون کر کے ان تینوں افراد کو گرفتار کروا دیا۔ آئندہ روز حوالات میں صرف ملزم کا دوست رہ گیا۔ دوسرے دونوں افراد کو پولیس نے رہا کر دیا کیونکہ بلوے کا وہ واقعہ ملزم کے دوست شکیل کی ایما پر عمل میں آیا تھا۔ وکیل استغاثہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یور آنر، میں نے تھوڑی دیر پہلے ملزم کی جس گری ہوئی حرکت کا ذکر کیا ہے وہ قتل عمد کا واقعہ ہے۔ ملزم نے اپنے دوست کا انتقام لینے کے لیے قاضی صاحب کی بیوی نوشابہ کو قتل کر دیا۔ آئی آبجیکٹ، میں نے بآواز بلند کہا۔ جج نے نہایت ہی سنجیدہ مگر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے اعتراض کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، لگتا ہے وکیل استغاثہ آج کسی ذہنی خلجان میں مبتلا ہیں۔ ان کی فریکوینسی میں خاصی گڑبڑ پائی جاتی ہے۔ انہوں نے گزشتہ چند منٹ میں بڑی لوٹیں لگائی ہیں۔ میں حیران ہوں میرے فاضل دوست اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں یا کسی پریشان خانے میں سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ بات تو آپ بھی سر کے اوپر سے گزرنے والی کر رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ کتھا کلامی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں استہزائیہ انداز میں مسکرا دیا اور کہا، ادھوری چیز ہمیشہ سر کے اوپر سے گزرا کرتی ہے۔ آپ نے اگر مجھے بات مکمل کرنے دی ہوتی تو شاید آپ اس الجھن میں نہ پھنستے۔ میری اس کامل چوٹ پر وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات کو پورا کریں۔ جناب عالی، میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھنے کے بعد روئے سخن جج کی جانب موڑا۔ تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم کسی خاص اور اہم شے کی تلاش میں مقتول کے بنگلے میں گھسا۔ پولیس کی رپورٹ میں بھی اسی نقطے پر زور دیا گیا ہے۔ مقتول نے جب ملزم کی کارروائی میں روک بننے کی کوشش کی تو ملزم نے گلا گھونٹ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا، لیکن اب میں نے ڈرامائی انداز میں بات کو نامکمل چھوڑا اور وکیل استغاثہ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا، پھر جج کو دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ لیکن اب وکیل استغاثہ اس قتل کا محرک کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں، یعنی میرے موکل نے اپنے دوست شکیل کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے قاضی کی بیوی کو قتل کر دیا۔ وکیل استغاثہ کی یہ کلا بازی نہایت ہی غیر منطقی اور بچگانہ ہے۔ وہ کیسے؟ وکیل استغاثہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ایسے، میں نے یک لفظی جملہ بولا اور خاموش ہو گیا۔ جج سمیت عدالت میں موجود تمام افراد کی سوالیہ نگاہیں مجھ پر ٹک گئیں۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، اول میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شکیل نامی اس شخص کی میرے موکل سے دوستی نہیں، دوستی بہت ہی نازک اور جذباتی رشتہ ہے۔ ہاں، البتہ ملزم اور شکیل میں اچھی الیک سلیک تھی۔ یہ تعلق اتنا گہرا نہیں تھا کہ میرا موکل شکیل کی حزمیت کا بدلہ لینے کے لیے کسی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ بیٹھتا۔ ایسا سوچنا انتہائی بچگانہ ہوگا۔ میں نے ذرا توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، دوم، اگر وکیل استغاثہ کی تھیوری کو ایک لمحے کے لیے سچ مان بھی لیا جائے تو پھر منطقی طور پر میرے موکل کے انتقام کا نشانہ قاضی قیوم کو بننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کی بیوی نوشابہ کو۔ میری بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، میں اس پیچ کی وضاحت مناسب وقت پر کروں گا۔ وکیل استغاثہ کے گریز نما فرار کو جج نے فوراً محسوس کر لیا۔ معنی خیز انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ ملزم سے کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے؟ وکیل استغاثہ ہینڈز اپ ہو گیا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اپنی باری پر میں جراح کے لیے ملزم کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ملزم کو مخاطب کیا اور پوچھا، مسٹر خلیل، آپ مقتول کو کب سے جانتے ہیں؟ میری مقتول سے صرف ایک ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی مختصر سی۔ خلیل نے جواب دیا، آپ اسے جاننا نہیں کہہ سکتے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مقتول سے دوستی تھی اور نہ ہی دشمنی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مقتول کے شوہر اور اس کیس کے مدعی قاضی قیوم سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ ہمارے درمیان کاروباری تعلق تھا۔ اس تعلق کی مدت کیا ہوگی؟ کم و بیش 3 ماہ۔ اس تعلق کی نوعیت کے بارے میں معزز عدالت کو آپ کچھ بتائیں گے؟ میرے اس سوال کے جواب میں خلیل نے اپنی انویسٹمنٹ پر ایک مختصر سی تقریر کر ڈالی۔ آخر میں اس نے کہا کہ 2 ماہ تک مجھے باقاعدہ منافع ملتا رہا، لیکن تیسرے ماہ کے اختتام پر یہ سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ میں قاضی کے کہنے پر منافع کی رقم لینے اس کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نوشابہ نے بتایا کہ میں رات کو آؤں۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی دکان پر چلا گیا، جہاں دوپہر میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ تو منافع کی رقم حاصل کرنے قاضی کے دفتر کیوں نہیں گئے تھے؟ قاضی نے مجھے دفتر کا رخ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ خلیل نے بتایا، قاضی کے مطابق دفتر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ مجھے قاضی کی بات کا اعتبار اس لیے بھی آ گیا کہ وقوعہ سے 4 روز قبل اس کے دفتر میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تھا۔ شکیل، اشفاق اور مروت اپنے منافع کی رقم لینے قاضی کے دفتر پہنچے تھے۔ جب قاضی نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تو وہ دنگا فساد پر اتر آئے۔ ازاں بعد قاضی نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے منافع کی رقم سے غرض تھی۔ قاضی نے مجھے یقین دلایا کہ اگر میں اس کے گھر پر آ جاؤں تو مجھے رقم مل جائے گی، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، گویا تمہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ شکیل، اشفاق اور مروت کی رقم انہیں ملتی ہے یا نہیں۔ ہر شخص کو اپنے معاملات سے مطلب رکھنا چاہیے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ان لوگوں نے مجھ سے پوچھ کر تو اپنی رقم قاضی کے پاس نہیں پھنسائی تھی۔ میں اپنے سوالات کے ذریعے آہستہ آہستہ قاضی کا اصلی چہرہ عدالت کے سامنے لا رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جج گہری دلچسپی سے جرح سن رہا تھا اور گاہے بگاہے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملزم سے سوال کیا، مسٹر خلیل، میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انسان کو دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ایک طرح سے تمہارا یہ کہنا بھی درست ہے کہ انہوں نے تمہارے مشورے سے اپنی رقم انویسٹ نہیں کی تھی، لیکن تم نے اس سلسلے میں ضرور ایک شخص کے مشورے پر عمل کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، وہ رسانیت سے بولا۔ شکیل نے مجھے قاضی قیوم اور اس کی انویسٹمنٹ کمپنی سے متعارف کروایا تھا، اور اس بات کو صرف 3 ماہ گزرے تھے کہ میں اس ناگہانی افتاد کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے میں قاضی اور اس کے فراڈ کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، جناب علی، قاضی قیوم اس معاشرے کا ایک معزز کاروباری شخص ہے۔ وکیل صفائی اس کے بزنس کو فراڈ ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ میں نے وکیل سرکار کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آج آپ عدالت میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کا دھیان کسی اور محاذ پر برسر پیکار ہے۔ میں اتنا کہہ کر رکا تو وکیل استغاثہ کھا جانے والی نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، میں وکیل استغاثہ کی اس کیس میں عدم دلچسپی کا ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے وکیل استغاثہ نے مجھے پوری بات نہ کرنے دی اور بیچ میں بول اٹھا، کیسی عدم دلچسپی؟ اب میں نے روئے سخن وکیل مخالف کی جانب موڑ لیا۔ میرے فاضل دوست، ذرا غور سے میری بات سنیں۔ آپ نے اعتراض اٹھایا ہے کہ میں یعنی وکیل صفائی قاضی قیوم کے بزنس کو فراڈ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ فراڈ کاروبار کے الفاظ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، اور دوسری بات، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اس وقت قاضی صاحب کے خفیہ بزنس کا ذکر کر رہے ہیں، آف دی ریکارڈ بزنس۔ وکیل استغاثہ بلا اٹھا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی۔ اس وقت معزز عدالت میں نوشابہ مرڈر کیس کی سماعت چل رہی ہے، لیکن وکیل صفائی قاضی قیوم کے بزنس کو زیر بحث لا کر نہ صرف معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، بلکہ اس کیس کو کسی دوسرے رخ پر ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا
میں نے بے خیالی میں اس کی دکھتی ہوئی رگ کو دبا ڈالا تھا۔ وہ بڑے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میں نے اس کے جلتے ہوئے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، میرا مخاطب جج تھا، یور آنر، جیسا کہ معزز عدالت کے علم میں یہ بات لائی جا چکی ہے کہ میرا موکل اپنے منافع کی رقم وصول کرنے مقتول کے بنگلے پر پہنچا تھا۔ ملزم خلیل نے قاضی کے آف دا ریکارڈ بزنس میں 3 لاکھ کی خطیر رقم انویسٹ کر رکھی تھی۔ یہ وہ بزنس ہے جس کے فراڈ ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا اس انویسٹمنٹ بزنس کو ٹچ کیے بغیر نوشابہ مرڈر کیس پر بات نہیں ہو سکتی۔ وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا، جناب علی، قاضی صاحب ایک صاف ستھرا کاروبار کرتے ہیں۔ قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ان کا بزنس کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کی کمپنی رجسٹرڈ ہے اور ہر سال یہ باقاعدگی کے ساتھ حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنے الفاظ میں اعتماد بھرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں وکیل صاحب کون سے آف دی ریکارڈ بزنس کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ قاضی انویسٹر کے وجود سے انکاری ہیں۔ یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے، سوچ لیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ ایک بہت بڑی حقیقت سے نظر چرا رہے ہیں۔ وہ کمال ڈھٹائی سے بولا، وکیل صاحب آپ تو ویسے بھی کہانیاں گھڑنے کے لیے مشہور ہیں، یہ عدالت ہے، یہاں فکشن نہیں چلے گا۔ جج کو مجبوراً مداخلت کرنا پڑی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب قاضی ٹریڈنگ کمپنی اور قاضی انویسٹرز کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، یور آنر، قاضی ٹریڈنگ کمپنی کی وہی حیثیت اور حقیقت ہے جو میرے فاضل دوست نے بیان فرمائی ہے، لیکن قاضی انویسٹرز قاضی قیوم کا ایک آف دی ریکارڈ بزنس ہے جو فراڈ ثابت ہو رہا ہے۔ قاضی قیوم بھاری منافع کا لالچ دے کر لوگوں سے بڑی بڑی رقوم اینٹھ لیتا ہے، 2-3 ماہ منافع بھی دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ٹائیں ٹائیں فش۔ اس فراڈ بزنس سے متاثرہ افراد کی 4 مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، اشفاق حسین نے 5 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور اسے صرف 2 ماہ منافع ملا۔ مروت شاہ کے 4 لاکھ قاضی کی کمپنی میں لگے ہوئے ہیں، 3 ماہ تک منافع حاصل کرنے کے بعد وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہے۔ شکیل نے 2 لاکھ پھنسائے اور صرف 3 ماہ منافع حاصل کر سکا۔ شکیل کی سرکردگی میں جب مروت شاہ اور اشفاق حسین قاضی کے دفتر رقم وصول کرنے گئے تو اس ظالم شخص نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا اور میرا موکل۔ میں نے بات کو نامکمل چھوڑتے ہوئے قاضی قیوم کی طرف دیکھا۔ وہ عدالت کے کمرے میں موجود تھا اور اس کی نظر مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، جناب علی، جب میرا موکل قاضی کے بلانے پر اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ میرا موکل مقتول کی بات کا یقین کر کے اپنی دکان پر چلا گیا، پھر قاضی کی فرمائش پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جناب علی، میرے موکل کی گرفتاری ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ اس سادہ طبیعت شخص کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جج نے میری بات پوری توجہ سے سنی، پھر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب کیا قاضی قیوم صاحب اس وقت عدالت میں حاضر ہیں؟ وکیل استغاثہ نے اسبات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کر دیا جدھر قاضی بیٹھا تھا۔ آئندہ 1 منٹ کے اندر قاضی قیوم جج کی ہدایت پر وٹنس باکس میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ جج نے حلف کی روایتی کارروائی مکمل کروانے کے بعد اسے قاضی انویسٹرز کے بارے میں سوال کیا۔ جناب علی، قاضی نے پر احترام انداز میں جواب دیا، میری صرف ایک کمپنی ہے جو قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک صاف ستھرا کاروبار کرتی ہے۔ قاضی انویسٹرز جیسی الزامی کہانیوں سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں، یہ سراسر جھوٹ اور فرضی قصہ ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوئی تھی کہ وکیل استغاثہ نے اپنی افادیت ظاہر کرنا ضروری سمجھا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب علی، بیگ صاحب اس قسم کے حربوں کے لیے بہت مشہور ہیں۔ یہ فیکٹ اور فکشن کی آمیزش سے بڑی دلچسپ کہانیاں بنانے کے ماہر ہیں، جس کا مطلب صرف اور صرف عدالتی کارروائی کو الجھانا ہوتا ہے۔ شکریہ میرے فاضل دوست، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ جج نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ بیگ صاحب، آپ کس بات کے لیے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ یور آنر، وکیل استغاثہ نے مجھے متعارف کرواتے وقت اس مرتبہ کافی رعایت سے کام لیا ہے۔ میں نے اپنا ذو معنی انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا،
انہوں نے فکشن پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ فیکٹ کا بھی تذکرہ کیا ہے، گویا میری گھڑی ہوئی کہانیوں میں حقیقت کی نمایاں جھلک موجود ہوتی ہے۔ جج نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اگر اس موضوع پر مزید بات کی گئی تو عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا اور گفتگو کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، قاضی قیوم تو قاضی انویسٹرز نامی کسی فرم کا اقرار یا اعتراف نہیں کر رہے، کیا آپ اس فرم کا وجود ثابت کر سکتے ہیں؟